الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإنه ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيبوا بها نفسا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا وما الصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن 7 والجزور عن 7 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بزرگوں، ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے یادگار خلیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر اور حق جل مجدہ کے جلیل القدر رسول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق جل مجدہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسا رسول عطا فرما کہ جو رسول اگلی انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور پیغمبر ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام حضرت خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور دادا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض ادائیں خالق نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ باقی رکھی۔ ان میں سے ایک ادا کا نام قربانی ہے
جس کے عنوان پر میں نے آج آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھی، اللہ رب العزت نے خواب میں حضرت ابراہیم کو بذریعہ وحی یہ بات فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں۔ تو پیغمبر چونکہ سونے کی حالت میں بھی جاگتا ہے، اور نبی پر سونے کی حالت میں جو وحی آتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے حالت بیداری کے اندر آئے۔ جس طرح پیغمبر کی نیند اور امتی کی نیند میں فرق ہے، تو حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اور امتی کی موت کے اندر بھی فرق ہے۔ جس طرح امتی کی نیند آتی ہے تو آنکھ پر بھی اور دل پر بھی، پیغمبر کی نیند آتی ہے تو آنکھ پر مگر دل پر نہیں۔ اسی طرح جب امتی پہ موت آتی ہے تو ظاہر اور باطن پہ، مگر پیغمبر کی موت امتی کی موت سے مختلف ہوتی ہے۔ میں اس عنوان پہ گفتگو نہیں کر رہا، میں اشارے آپ حضرات کے سامنے بہت سارے موضوعات پہ لاتا چلا جاؤں گا۔ اہل عقل ان اشارات کے ذریعے ہمارے عقائد اور مسائل کو انشاءاللہ سمجھتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی، اور صبح اپنے بیٹے کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، رات میں نے خواب کے اندر یہ بات دیکھی ہے، انی ارا فی المنام انی اذبح، کہ میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیری رائے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، جس کے سر پہ اللہ نے تاج نبوت کو سجانا تھا اور ان کی اولاد سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا بطفل ما تؤمر، ابا جی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جو اللہ نے حکم دیا آپ اس پہ عمل کریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے اللہ نے چاہا تو اگر امتحان میرا ہے، امتحان کم آپ کا بھی نہیں ہے، اگر میں نے ذبح ہونا ہے امتحان ہے تو علمی اصطلاحی الفاظ استعمال اس لیے نہیں کرتا، یہ سمجھنا آج آدمی کے بس میں نہیں ہوتا۔ ہاں علماء کا طلباء کا مجمع ہو تو پھر آدمی کے بات کہنے کا انداز اور ہوتا ہے، بات کہنے کا طرز اور ہوتا ہے، پھر آدمی تیز رفتار میں بہت ساری باتیں کہہ جاتا ہے۔ تو بات سمجھے، اللہ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ مرزا غالب شاعر تھا، اور شاعر بعض اور ہوتے ہیں، شاعر تھا تو مرزا غالب کو کسی آدمی نے، بوڑھا ہوا مرزا غالب، تو مرزا غالب کو کسی نے گالیاں دی، کسی نے خط میں گالی نکالی مرزا غالب کو ماں کی، کسی نے گالی اور نکالی۔ مرزا غالب پڑھتا رہا تو غالب نے ایک دوست سے کہا کہ یار ایسے بیوقوف ہیں مجھے گالیاں نکالنے والے، ان کو گالی دینے کا بھی سلیقہ نہیں آتا۔ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کا سلیقہ نہیں آتا، تو مرزا غالب کہنے لگا کہ ان کو گالی دینے کا بھی سلیقہ نہیں آتا۔ ایک گالی ہوتی ہے نوجوان کو، ایک گالی ہوتی ہے بوڑھے کو، ایک گالی ہوتی ہے بچے کو۔ اب بچے کو گالی دو، ماں کی وہ تڑپ اٹھتا ہے، کیوں؟ اس کو جو عقیدت ماں سے ہے وہ کسی اور سے نہیں ہے۔ اور اگر آپ جوان کو گالی دو تو بہن کی، وہ بہن کی غیرت میں تڑپتا ہے، اور بوڑھے کو گالی دو تو بیٹی کی، وہ بیٹی پر تڑپتا ہے، کہتا ہے یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں اب ماں کی، تم میری ماں تو ویسے مر گئی، اب میری عمر ماں کی گالی کی نہیں ہے، میری عمر تو بیٹیوں کی گالی کی ہے۔ تو غالب نے کہا ان کا مکلوں کو گالی کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کو اعتراض کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ میں اس لیے کبھی اپنے بیان کے آغاز میں کہتا ہوں کہ جیسے حضرات فرما رہے تھے آپ چٹیں لکھو بڑے شوق سے، لیکن بعض لوگوں کو چٹ لکھنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا، تو جب بے ڈھنگی چٹ آتی ہے تو میں اس کی عقل کے مطابق ایک جواب دیتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں مولوی صاحب نے جواب کیسے دیا ہے؟ میں نے کہا جیسی چٹ ویسا جواب اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے۔ میں اس پر بھی الحمدللہ دلیل رکھتا ہوں کہ جیسا سائل ہو ویسا جواب دو، جیسی اس کی عقل ہو ویسا جواب دو، جیسے لفظ سائل بولے ایسے لفظ اس کے جواب میں گو، یہ بھی اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے۔ میں مطلب جو بات کہتا ہوں نا، میں بحمدللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک سوال اور جواب پہ اپنے طرز پہ بھی دلائل لاتا ہوں۔ ابھی سندھ میں بیان تھا علماء میں، تو میں نے کہا خطیب کہتا ہے ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں پھر بیان کروں گا، میں اس پر بھی دلیل رکھتا ہوں پیغمبر کی سنت سے کہ پہلے تمہید اور پھر دلیل پھر تقریر، یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے، اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بیان کیا تو حضور نے پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا اپنی قوم سے میری قوم لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر ایک کتنا عرصہ تھا 40 سال تک، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ کہا جی جربنا کا غیر مرہ، ہم نے کئی بار تجربہ کیا، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے تجھے سچا پایا۔ فرمایا تم نے میری سچا پایا، اب میری بات سنو، لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ قولوا لا الہ الا اللہ پیغمبر کی تقریر تھی، اور پہلی بات پیغمبر کی تمہید تھی۔
ایسے تھا یا نہیں؟ لیکن تمہید کا نام نہیں لیا نا. جیسے بعض لوگ اللہ کو سمجھ عطا فرمائے بات عقل میں نہیں آتی، تقلید کا انکار کرتے ہیں. اور بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں تقلید کا لفظ نہیں ہے. بھائی تقلید کا لفظ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ قرآن میں توحید کا لفظ نہیں ہے تو ہم توحید کا انکار کر دیں گے. تو میں کہہ رہا تھا بات سمجھے، اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم پہ سوال ہوا، سوال سمجھ گئے کہ جب قربانی اللہ نے مانگی تو رب بیٹے کی نہ مانگتا، ابراہیم کی مانگتا. میں نے اس کا جواب دیا. آگے چلیے، یہ سنت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی جاری کرائی. ایک قربانی ابراہیم کی ہے اور ایک قربانی حضرت ابراہیم کی بیوی ہاجرہ کی ہے. قربانی دونوں نے دی ہے. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر چلے، حضرت ہاجرہ کو تنہا مکہ میں بیت اللہ کی جگہ پہ چھوڑا. ابراہیم چلے، اب ہاجرہ کے پاس پانی بھی نہیں، ہاجرہ کے پاس خامد بھی نہیں، ہاجرہ کے پاس کوئی مرد بھی نہیں ہے، ایک بیٹا اور وہ بھی معصوم سا. اب اس بیٹے کو سنبھالنا اور ایسی جگہ پہ جہاں انسان نہ انسان کا نام و نشان. ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں تو اب ہاجرہ نے قربانی دی، اللہ نے اس کی قربانی کو بھی زندہ رکھا. ابراہیم نے قربانی دی، اللہ نے اس کو بھی زندہ رکھا. اللہ نے ہماری دادی کی قربانی کو بھی زندہ رکھا، اللہ نے ہمارے دادے کی سنت کو بھی زندہ رکھا. ابراہیم کی سنت اور ہے، ہاجرہ کی سنت اور ہے. وہ کون سی؟ ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں، حضرت ہاجرہ کو پانی نہیں ملا، حضرت ہاجرہ چڑھی صفا پہاڑ پہ پانی کو تلاش میں. اب صفا کی اس طرف ہوئی تو بیٹا نظر نہیں آتا، پھر واپس آئی تو مروہ میں چڑھی. جب مروہ پہ گئی حضرت ہاجرہ آگے دیکھا ادھر گئی، پھر بیٹا نظر نہیں آتا، پھر مروہ سے واپس آئی. اب یہ صفا اور یہ مروہ، حضرت ہاجرہ صفا سے یوں مروہ، مروہ سے یوں صفا، یہ 7 چکر لگائے. آپ کو پتہ ہے صفا کو صفا اور مروہ کو مروہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ علم میں کیوں کہتے ہیں؟ بتاؤ نا بھائی. علم میں ہے تو کہہ دو پتہ ہے، نہیں ہے تو کہہ دو نہیں پتہ. ایک ٹھکانے لگاؤ نا بات میں، بات آگے آپ بیٹھے ہو، میں کہہ دو پتہ ہے پھر چپ ہے، کہہ دو نہیں پتہ پھر چپ ہے. کوئی ہانا تو کرتے جاؤ. آپ میں سے بات احباب ہوں گے جن میں میری بات سر ہانا نہیں کہنی، میرے علم میں ہے. آپ نعرہ لگائیں گے وہ جواب بھی نہیں دیں گے، میرے یہ بھی علم میں ہے. اس لیے میں بیان کے دوران نعرہ بھی نہیں لگواتا، سبحان اللہ بھی نہیں کہلاتا. میں نے کہنا کہو سبحان اللہ تو بعض لوگ سبحان اللہ کہنے کے لیے آئے نہیں، تو میں کیوں ان کو پریشان کروں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ بات سنتے جائیں اور بات سمجھتے جائیں. صفا کو صفا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت آدم صفی اللہ یہ صفا پہ اترے تھے تو اس کا نام صفا بنا. حضرت آدم کی بیوی، حضرت آدم کی بیوی حوا یہ مروہ پہاڑ پہ اتری تھی. مروہ امرأۃ سے اس لیے اس کو مروہ کہتے ہیں. حضرت آدم کہاں نازل ہوئے؟ صفا پہ. حضرت حوا کہاں نازل ہوئی؟ مروہ پہ. اس کا نام صفا صفی اللہ سے، اس کے نام مروہ امرأۃ سے. آگے سب جھوٹے قصے ہیں کہ آدم علیہ السلام وہاں پہ نازل ہوئے. یہ جو ہماری سب سے بلند ہے، من گھڑت روایات ہے. حضرت آدم علیہ السلام نازل ہوئے کہاں؟ وہ جی پہاڑ جو سری لنکا میں ہے، وہاں پاؤں کا نشان پڑا ہوا ہے. یہ سارے قصے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گرو نانک کے پاس آپ جاؤ، یہ گردوارہ حسن ابدال میں ایسے مقامات پہ آپ تو سنتے ہو، میں جا جا کے ان مقامات کو شادی کرتا ہوں. آج وہاں بھی پنجہ لگا ہوا ہے. یہ کیا جی پنجہ صاحب ہے، یہ پنجہ گیا. کہتے گرو نانک نے ہاتھ لگایا تھا، وہ ہاتھ پتھر کے اندر نہ گھس گیا. آج وہ تبرک کا نشان بنا کر بیٹھے. بعض من گھڑت قصے اور روایات ہوتے ہیں. اللہ ہمیں من گھڑت روایات سے محفوظ رکھے اور من گھڑت روایات پہ مبنی مذہب اور دین سے بھی اللہ محفوظ رکھے. ہمارے پاس من گھڑت نہیں، ہمارے پاس تواتر کے ساتھ آنے والا مسئلہ، تواتر کے ساتھ آنے والی روایات موجود ہے. ایک قربانی حضرت ہاجرہ نے دی، توجہ رکھنا. قربانی کیا دی؟ صفا سے مروہ اور مروہ سے 7 چکر لگائے. اب بات سمجھنا، حضرت ہاجرہ نے جو قربانی دی اللہ کو ادا پسند آ گئی. فرمایا جب بھی تم بیت اللہ جاؤ تو تم نے 7 چکر صفا مروہ کے لگانے ہیں. صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3. اب حالانکہ چکر یہ بنتے نہیں ہے، بات سمجھنا. حالانکہ چکر کب ہوگا؟ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. اب ایک چکر ہوتا نا. چکر کہتے ہیں ایک جگہ سے چلنا پھر واپس آنا، اسے چکر کہتے ہیں. چکر کب ہوتا ہے؟ آدمی ایک جگہ سے چلے پھر دوسری جگہ پہ پہنچے. ایک جگہ سے آگے جائے اس کو چکر نہیں کہتے. آپ کہتے ہو میں مامو کانجن سے لاہور گیا پھر لاہور سے واپس آیا تو ایک چکر ہوا نا. آدمی مامو کانجن سے لاہور جائے کہ جی ایک چکر، لاہور سے مامو کانجن 2 چکر. آپ 2 کہو گے 1 کہو گے؟ ایک ہو گئے یا 2؟ ایک. تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 1 ہوا یا 2 ہوئے؟ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ 2 کہتے ہیں. اب دیکھو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عقل کی قربانی دینا پڑتی ہے، عقل کی قربانی. اب یہاں عقل کی قربانی دیتے ہیں. ہم قیاس کو چھوڑیں گے کیونکہ پیغمبر کا فرمان آ گیا. پیغمبر کے فرمان پہ قیاس کو قربان دینا یہ حنفیت کا مذہب اور ایمان ہے.
قیاس کو پیغمبر کے سامنے چھوڑ دینا۔ لیکن اگلی بات، خیر میں جو اصل بات سمجھا لگا، حضرت حاجرہ نے قربانی دی، اللہ نے قربانی کو زندہ رکھا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو بھی عمرہ کرے صفا مروہ میں 7 چکر لگائے، جو بھی حج کرے تو صفا مروہ میں 7 چکر لگائے۔ لیکن امی حاجرہ صفا سے اتری تو آہستہ، پھر دوڑی، مروہ پہ چڑھی تو آہستہ، مروہ سے آئی تو آہستہ، پھر دوڑی، آگے گئی تو پھر آہستہ۔ آج بھی وہاں پر میلین اخضرین، 2 سبز نشان لگے پڑے ہیں کہ جن کے درمیان دوڑنا پڑتا ہے۔ اس دوڑنے کو سعی بین صفا والمروہ کہتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، اما حاجرہ صفا اور مروہ میں میلین کے درمیان دوڑی، لیکن آج اگر حج پہ جاؤ، اللہ فرماتے ہیں، پیغمبر کا فرمان موجود ہے، آج بھی تم جاؤ، مرد جائے گا وہ دوڑے گی، عورت جائے گی تو نہیں دوڑے گی۔ اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، سنت امی حاجرہ کی، امی حاجرہ دوڑی ہے، پھر تجھے فرمانا چاہیے تھا عورت بھی دوڑتی، تجھے فرمانا چاہیے تھا مرد نہیں عورت دوڑے۔ جب سنت عورت کی ہے دوڑنا، عورت دوڑے، رب نے فرمایا نہیں نہیں، سنت امی حاجرہ کی، اس پہ دوڑنے کا مسئلہ آئے گا، اس کو مرد پورا کرے گا، عورت پورا نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اگرچہ سنت ماں کی ہے مگر زندہ مرد کرے گا۔ اس لیے امی حاجرہ دوڑی، وہ تنہا تھی، امی حاجرہ دوڑی، وہ خلوت میں تھی، امی حاجرہ دوڑی، وہ اکیلی تھی۔ آج عورت عمرے پہ جائے گی، خلوت نہیں ہوگی، جلوت ہوگی۔ آج عورت جائے گی، تنہا نہیں ہوگی، مرد بھی ہوں گے۔ عورت مردوں میں دوڑے، اس کا بدن چھلکے، رب گوارا نہیں کرتا۔ عورت بے پردہ ہو، رب گوارا نہیں کرتا۔ مروہ ہو، رب تب بھی پسند نہیں کرتا۔ حرم ہو، رب تب بھی پسند نہیں کرتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر دوڑنے کا مسئلہ ہے، سنت زندہ کی ہے، سنت عورت کی ہے، اللہ نے زندہ مرد سے کروایا۔ آنے والی پیغمبر کی نسل کو بتانے کے لیے جب عورت کا مرد کا مسئلہ آ جائے، پھر عورت کی عبادت الگ ہے، مرد کی عبادت الگ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، سنت حاجرہ کی ہے، رب نے بدل دیا، زندہ مردوں سے کرایا، پھر تو نے مسئلہ کیسے نکال دیا؟ کہتے پیغمبر کو فرماتے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے پڑھا۔ نماز مرد بھی یوں پڑھے، نماز عورت بھی یوں پڑھے۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے حدیث میں بدیانتی کی ہے، تو نے خیانت سے کام لیا۔ دوڑی حاجرہ، رب کہتے عورت نہ دوڑے، مرد دوڑے۔ مرد اور دوڑنا رب کو پسند نہیں ہے۔ جانو یہاں پردے کا مسئلہ آئے گا، سطح کا مسئلہ آئے گا، عورت الگ ہو جائے گی، مرد الگ ہو جائے گی۔ پیغمبر نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھ جیسے میں نے پڑھی۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا سجدہ ایسے جیسے پیغمبر کا، رکوع ایسے جیسے پیغمبر کا، معنی یہ نہیں تھا مرد کرے گا پیغمبر کی طرح، عورت کرے گی عورتوں کی طرح۔ تو رب نے دوڑنے میں عورت کو الگ کر دیا، نماز میں عورت کو الگ کر دیا، عورت کو الگ کر دیا۔ یہ تم نے کہاں سے نقول کرنا؟ کہتے نہیں جی بخاری شریف میں حدیث ہے۔ میں کہتا ہوں تم سنو، جب یہ بخاری کی روایت پڑھے، لاؤ بخاری، تم بخاری کھول لو، تم نے ڈرنا نہیں ہے، تم گھبرانا نہیں ہے۔ بخاری کے نام سے متاثر مت ہونا۔ بخاری کا استاد حمیدی میرے پاس ہے، بخاری کا استاد ابو بکر ابن شیبہ میرے پاس ہے، بخاری کا دادا استاد امام محمد میرے پاس ہے، بخاری کا دادا ابو یوسف میرے پاس ہے، بخاری کا پردادا ابو حنیفہ میرے پاس ہے۔ بخاری پڑھے گا، استاد بھی ہوگا، بخاری پڑھے گا، دادا بھی ہوگا، بخاری پڑھے گا، پردادا بھی ہوگا۔ تو پردادے کا نام نہیں لے گا، تجھے ڈر ہے، استاد کا نام نہیں لے گا، تجھے ڈر ہے، رفع دین کا مسئلہ ہے گا، تو بخاری کھول۔ میں مسلم کی بخاری کا استاد لاتا ہوں، تو دوڑے گا، میں نہیں دوڑتا۔ نہیں یقین آتا، نہیں یقین آتا، میدان لگا کر دے، نہیں یقین آتا، میدان لگا کر دے۔ امام بخاری کا باپ کیا کرتا تھا؟ امام بخاری کا روحانی باپ نہیں، امام بخاری کا جسمانی باپ۔ میں تو ڈرائے جاؤں گا۔ میں نے عرض کیا بات سمجھو، جب کہنا بخاری کو کھول لے، کیا کہو گے؟ کو بھی کھول لے بخاری، ڈر کس بات کا؟ اگر امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، تو بخاری نے کچھ آگے بھی لکھا ہوگا نا، آگے بھی ہوگا۔ آگے کیا امام بخاری فرماتے ہیں فَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، فَلْيَأُمَّكُمْ، یاد کرو فَلْيَأُمَّكُمْ، فرمایا جب امام بناؤ تو بڑے کو۔ اب تو نے نوارے کو مسئلے پہ کھڑا کر دیا، ماننا بخاری کی نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نابالغ نہیں، نماز بالغ پڑھائے، تو کہتے ہیں نابالغ پڑھائے گا۔ بخاری کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا امام بڑے کو بناؤ، اب چھوٹا نہیں بڑے کو لاؤ، اب نوجوان مولوی نہیں بوڑھے کو لاؤ۔ تمہیں چاہیے کہ جب مسجد میں کھڑے ہو پہلے دیکھو کوئی بڑا ہے یا نہیں، اگر بڑا موجود ہو تو مولوی صاحب پیچھے ہٹو،
بخاری کی حدیث ہے. وہ کہنا چاہیے کہ نہیں بخاری کی حدیث ہے. بڑا امام کہتا نہیں اس کا معنی یہ ہے. کیا کہتے ہیں اس کا؟ اگر اس کا معنی یہ ہے تو سلو کما رأیتمونی اور سلی کا معنی امام ابو حنیفہ کہتا ہے معنی یہ ہے. کہتا ہے یہ حدیث چھوڑ دی پھر تو نے بھی چھوڑ دی. نہیں گل سمجھے؟ چھوڑ دی نا پھر تو دونوں نے چھوڑ دی. میں 3 دن پہلے سندھ میں بیان کر رہا تھا اور مسئلہ کون سا تھا؟ استوا علی العرش کا. اللہ کہاں پر ہے یہ مسئلہ تھا. آج انہوں نے مسئلہ چھیڑا ہے اللہ کہاں پر ہے. میں کہتا ہوں آؤ میں تمہیں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں استوا علی العرش پہ اگر تمہیں شوق ہے مناظرے کا میدان لگاؤ لاؤ. میں تو دلائل کی بات کرتا ہوں لڑائی کی تو بات ہی نہیں ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کبھی ایسا نہیں ہوگا. مولانا کہیں گے میں روکوں گا مولانا کہیں گے میں روکوں گا. اگر تمہارا عالم آئے اور یہ فون کر کے کہتے کہ تمہارا مولوی کیوں آیا میں مجرم ہوں گا. نہیں سمجھے تم نہیں سمجھے. یہی تو بات ہے نا. میرے آنے پہ کبھی اس کو فون کبھی اس کو فون کبھی اس کو فون. الیاس کو منا رہا ہے الیاس کو منا رہا ہے. بھئی آ رہا تو آنے دو. تمہارے روزانہ علماء آتے ہیں. کبھی ہم نے فون کرایا کسی کو؟ کبھی ہم نے اشتہار پہ اشتہار لگایا؟ کبھی ہم نے اشتہار پھاڑے؟ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں تھاپیاں پنیاں ویر نہیں مکدے. نہیں سمجھے؟ تھاپیاں پنیاں کدی ویر تھاپیاں پنیاں ویر نہیں مکدے. اشتہار پہ اشتہار لگایا پھر کیا ہوا؟ اشتہار پھاڑ دیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے بندو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں اگر جنگ بھی لڑنی ہے تو اصول مجھ سے سیکھ لو. جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں اصول جنگ سیکھو. مناظرہ کرنے اصول مناظرہ پڑھ لو. اگر کوئی نہیں پڑھاتا تو میں پورا سال پڑھاتا ہوں تخصص فی تحقیق و دعویٰ کے نام پہ. آؤ مناظرہ مجھ سے پڑھ لو پھر مجھ سے کر لو. جیسے مولانا امیر القاری سے مناظرہ مماتی نے پڑھا ان سے پھر حضرت سے مناظرہ. پھر کیا بات ہے. میں کہہ رہا تھا کہ یہ عنوان نہیں میں نے صرف عرض کیا ایک قربانی امی حاجرہ کی اور ایک قربانی. میں کہہ رہا تھا کہ بات نکل نہ جائے کہ بیان کیا مسئلہ تھا استواء علی العرش کا اللہ کہاں پر ہے. میں نے کہا سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ اللہ حاضر ناظر. اللہ رہنے میں اپنے مکان کا محتاج نہیں ہے اللہ حاضر ناظر. اس پر میں نے اپنے دلائل دیے ان کے دلائل کے جواب دیا ڈکوسے نے نقل کیے جواب دیا عقلی سوال تھے سب میں عوام کو سمجھاتا رہا. اب ایک مسئلہ آیا کہ جی قرآن میں کہتے الرحمن علی العرش استوى اللہ عرش پر مستوی ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اچھا بھئی اللہ عرش پر مستوی ہے تو کہتے جی قرآن میں کہتے الرحمن علی العرش استوى اللہ عرش پر مستوی ہے. امام سے فرمایا استوى کا معنی ہے غلبہ استوى کا معنی ہے قدرت. تو کہتا ہے تم نے قرآن کی آیت میں تعویل کر دی. تم نے کیا کر دی؟ تعویل تو نہیں کرنی چاہیے. تم نے تعویل کیوں کی؟ میں کہتا ہوں اسی طرح میں نے مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ جب ہماری باری آئے گی کہتے ہیں تعویل نہیں کرنی وہ جب اپنی باری آئے گی پھر سب سے بڑے تعویلی ثابت ہوں گے. ہماری باری آئے گی تعویل کا انکار کر دیں گے اپنی باری آئے گی تعویل کا سہارا لے لیں گے. میں نے پھر آگے تعویل پر تفصیلاً بات کی. میں نے ایک مثال دی حضرت حکیم الامت تھانوی اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے بعد ایک آدمی آیا حضرت سے کہتا ہے جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. فرمایا شوق سے کرو. کہتا ہے جی آپ نے کسی آیت میں تعویل نہیں کرنی جو آیت کا ظاہری معنی ہوگا آپ نے وہی لینا ہے آپ نے باطنی معنی نہیں لینا ظاہری معنی لو تعویل نہیں کرنی. حکیم الامت تھانوی نے فرمایا بھئی تجھ سے تو میں بات ہی نہیں کرتا تجھ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ حضرت تھانوی نے فرمایا اس لیے کہ تو نبینا ہے اس لیے کہ تو اندھا ہے. وہاں کچھ اندھا تھا نا فرمایا تو نبینا اور تو اندھا ہے میں تجھ سے بات نہیں کرتا. اس نے کیوں؟ فرمایا اگر میں نے بات کر لی تجھے بات سمجھ بھی آ گئی تم نے بات مان بھی لی پھر کیا ہوگا؟ کہتا جی میں ہدایت پر آ جاؤں گا. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ کہتا جی میں جنت میں چلے جاؤں گا. میں فرمایا جنت میں تو جا ہی نہیں سکتا تجھے ہدایت مل بھی جائے تو جنت میں نہیں جا سکتا. کہتا جی کہاں پر ہے؟ فرمایا قرآن میں لکھا ہے. اس نے کہا جی کہاں؟ حضرت تھانوی فرمانے لگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من کان فی ہذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. جب تو نے آخرت میں اندھا ہی اٹھنا ہے تجھے تو پل صراط نظر نہیں آنا گزرے گا کیسے؟ تجھے تو پل صراط نظر نہیں آنا تو کیسے گزرے گا؟ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا تجھے فائدہ ہدایت حاصل کرنے کا. اس نے فوراً کہا نہیں حضرت ایسی بات نہیں ہے اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے. فرمایا طویل نہیں کرنی طویل نہیں کرنی. کہتا جی کیوں؟ فرمایا جب تک تعویل نہ کریں
قیامت کے دن تیری بنائی ثابت نہیں ہوتی تو اگر تو تعویل کرتا ہے اپنی بنائی کے لیے تو امام ابو حنیفہ تعویل کر لے تو کیسے جرم ہوا؟ تو تعویل تو بھی کر گیا. میں نے عرض کیا تعویل کے بغیر کام تمہارا نہیں چلتا. اگر چل سکتا امام بخاری باب کا علم کرتا، باب و تعویل قولہ تعالی، باب و تعویل قولہ تعالی. امام بخاری تو باب کا علم کرتے ہیں تعویل تعویل تعویل، تو امام بخاری کے بعد وہ تعویل کی بات کیوں کرتا ہے؟ خیر میں عرض کر رہا تھا ایک قربانی امی حاجرہ کی اور ایک قربانی حضرت امی حاجرہ کی قربانی بھی کچھ بات سمجھ آ گئی نا. اگر میں ایک موجودہ دور کے اعتبار سے کہتا ہوں، اگر اللہ عورت کی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کو پسند نہیں کرتا تو لاہور کی میراثن اللہ کیسے قبول کر لے گا؟ نہیں سمجھے؟ اور حج پہ رب قبول نہیں کرتا، حج پہ عمرے پہ قبول نہیں کرتا، پھر میراثن تیری لاہور کی کیسے رب قبول کر لے گا؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کا عزم کیا. میرے اللہ نے کرم یہ کیا کہ میں رب نے دمبا دے دیا، فرمایا دمبے کو ذبح کر دو تو یوں سمجھیں گے ہم یوں سمجھیں گے کہ جیسے تم نے بیٹے کو ذبح کر دیا، تم نے ذبح دمبے کو کیا، رب تمہیں اجر عطا فرما دے گا. یہ قربانی چلی. ایک طبقہ اور پیدا ہوا، اس نے پھر قربانی کا انکار کیا. پہلے طبقہ پیدا ہوا، ابراہیم کی ذات نے سوال کیا. ایک اور طبقہ پیدا ہوا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، تم جو جانور کو ذبح کرتے ہو، جو جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. اس کا سب سے بڑا علم بردار ہندو ہے. ہندو میں سے ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو گوشت نہیں کھاتا، وہ سبزی کھاتا ہے. وہ کہتے ہیں گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے اگر تم نے جاندار کو ذبح کیا تو جاندار کے لیے تمہارا جی چاہتا ہے سوپ پینے کے لیے، کہتے ہیں ککڑی ذبح کر لو، مرغی ذبح کر لو. تمہارا جی چاہتا ہے کباب کھانے کے لیے تو تم نے کہا جی یہ گائے ذبح کر لو. تمہارا جی چاہا مٹن کھانے کے لیے، تمہارا جی چاہا گوشت کڑھائی کھانے کے لیے، تم نے کہا بکرا ذبح کر لو. تم نے اپنے چسکے کے لیے ایک جان کو ذبح کی ہے تو جان کی لذت کے لیے جان کو ذبح کرنا کہاں کی شریعت میں اجازت ہے؟ یہ ہندو نے اعتراض کیا اگر تم چیونٹی کو مار دو تو یہ بھی جرم ہے، اگر چڑیا کو مار دو یہ بھی جرم ہے. تم نے اتنی بڑی گائے ذبح کی ہے، اتنا بڑا تم نے مرغ ذبح کی ہے، اتنا بڑا تم نے بکرا ذبح کی ہے اپنے چسکوں کے لیے. تو ہندو نے کہا ہم اس لیے ذبح نہیں کرتے، یہ ظلم ہے. جواب دیا مولانا قاسم نانوتوی نے آیا ہے، جواب دیا مولانا اشرف علی تھانوی نے. اللہ اکابر علماء دیوبند کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما. مولانا اشرف علی تھانوی نے جواب دیا، جواب سن. مولانا قاسم حضرت تھانوی فرمان لگے تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو رب یہ نہیں کہا کہ جانور کو یوں ہی ذبح کر دو. رب نے کہا جب ذبح کرو پھر پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر، میرا نام لے کر ذبح کرو. سوال یہ ہے کہ رب نے جانور پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تم سبزی کاٹو بسم اللہ نہ پڑھو، سبزی تب بھی حلال ہے. تم سبزی کاٹ لو بسم اللہ نہ پڑھو تب بھی حلال ہے. تم گاجر مولی کاٹ لو بسم اللہ نہ پڑھو تب بھی حلال ہے. خلاف سنت تو ہوگا مگر حلال ہوگی. اگر جانور پہ بسم اللہ نہ پڑھی تو جانور حلال نہیں ہے، جانور حرام ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ سبزی بھی تو نے کھانی ہے، بسم اللہ نہیں پڑھی، تم نے کاٹ لی، رب کہتے حلال ہے. جانور بھی تم نے کھانے، بسم اللہ نہ پڑھو، رب کہتے حرام ہے. رب نے جانور کے ذبح پہ بسم اللہ کی شرط لگا دی ہے اور بکری اور رب نے سبزی کے کاٹنے پہ بسم اللہ کی شرط نہیں لگائی. وجہ کیا؟ حکیم الامت مولانا تھانوی فرماتے ہیں میرے رب نے کرم یہ کیا، رب نے فرمایا جب تم جانور ذبح کرو اللہ کا نام لو. کیوں؟ جب رب کا نام لے کر تم جانور ذبح کرو گے وہ اللہ کے نام کو سن کر مستی میں جھوم کر جان دے جائے گا، اس کو تڑپنے میں درد نہیں ہوگی، اس کو تڑپنے میں درد یہی ہوگی نہیں ہوگی. میں یہ کہتا ہوں اگر موت آ جائے یہاں پاکستان کی سرزمین مسجد میں تو حالت موت میں تکلیف تو ہوتی ہے نا. اگر موت آ گئی سجدے میں تکلیف تو ہوگی، لیکن اگر میدان جنگ میں شہید ہو جائے پھر پیغمبر کہتے ہیں درد نہیں ہے. اللہ کے نام پہ تو کٹ جا تب بھی درد نہیں ہے، اللہ کے نام پہ جانور کٹ جائے تب بھی درد نہیں ہے. اللہ نے فرمایا بسم اللہ پڑھو ذبح کر دو، وہ جھوم کر ذبح ہو جائے گا، تم کھا لو. الحمدللہ جی الحمدللہ الذی اطعمنا پڑھو، تمہیں کھانے میں مزہ اسے ذبح ہونے میں مزہ. اب کیا تیرا اعتراض ہے؟ یہی اعتراض ہے ظلم کیا تم نے. ارے ظلم تو تب ہوتے جب آدمی کو مزہ نہ آئے، اور جس چیز میں مزہ ہے اس پہ کیا ظلم ہے؟ نہیں سمجھو اس پہ کیا ظلم ہے؟ جب حضرت مولانا حسین احمد حضرت مولانا عزیر گل رحمہ اللہ تعالی اسیر مالٹا گرفتار ہوئے تو جیل میں گئے، انگریز نے پکڑا، سرائے موت کا فیصلہ ہوا. مولانا عزیر گل کو لیا، عزیر گل کی داڑھی کو پہلے شہید کیا. مولانا عزیر گل کی داڑھی کو شہید ہوا، رونے لگ گئے. انگریز نے کہا ڈر گئے،
اور میں ڈرا نہیں، روتا اس بات پر ہوں کہ داڑھی قربان مجھ سے پہلے ہو گئی، مجھے پہلے قربان ہونا چاہیے تھا، میں تو اس سے رو رہا ہوں کہ میری داڑھی قربانی میں آگے نکل گئی۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم علماء دیوبند کی مخالفت وہی کرتا ہے جس نے علماء دیوبند کے علوم کو نہیں پڑھا، علماء دیوبند کی مخالفت وہی کرتا ہے جس نے علماء دیوبند کے افکار کو نہیں پڑھا، ورنہ علماء دیوبند کا علم۔ تو میں ہی کہہ رہا تھا ہندو نے کیا اعتراض کیا کہ تم جانور ذبح کرتے ہو، تو بولیے نا ظلم ہے، تو جواب کس نے دیا؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے۔ اور اعتراض سنو، ہندو نے ایک اور اعتراض کیا، ہندو کہتے ہیں اگر جانور مر جائے ہم کھا لیتے ہیں، اور جانور مر جائے تو مسلمان نہیں کھاتا، اگر چھری پھیر کے ذبح کرو تو تم کھاتے ہو، اگر اللہ مارتے تم نہیں کھاتے۔ ہندو کہتے ہیں تم رب کو مانتے ہو، کیا جواب دو گے؟ بولو، پر رب نو نہیں مندے پھر تو ٹھنڈ لگ دی ہے۔ ہندو کہتے ہیں رب کو اللہ مار دے تو تم نہیں کھاتے، اور کسائی مار دے تو اللہ مار دے تو نہیں کھاتے، کسائی مار دے تو۔ ہندو کہتے ہیں عجیب مذہب ہے، رب مارے تو حرام ہے، کسائی مارے تو حلال ہے۔ جواب قاسم نانوتوی نے دیا۔ آئے جواب کس نے دیا؟ مولانا قاسم نانوتوی، بانی دارالعلوم دیوبند۔ مولانا قاسم نانوتوی نے جواب بڑا عجیب دیا، جیسی عقل ہو جواب ایسا ہی ہوتا ہے، جیسی عقل ہو نا جواب ایسے ہی۔ مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا ایک نلکا رب نے لگایا، ایک نلکا لوہار نے لگایا، نہیں سمجھے؟ ایک نلکا رب دا تے ایک نلکا لوہار دا، فرق ہے نا۔ فرمایا جو لوہار نلکا لگائے اور اس سے پانی نکلے تو پیتے ہو، اور جب رب کے لگائے نلکے سے نکلے تو نہیں سمجھے؟ حضرت مولانا نانوتوی فرمانے لگے کہ رب جنہیں نلکا لگایا اس نلکے سے پانی نکلے تو تم نہیں پیتے، اور جو لوہار نلکا لگائے اس سے نکلے تو پیتے ہو۔ جو جواب تم دو گے وہی جواب میں دوں گا۔ یہ ہندو مت پہ قرض ہے مولانا نانوتوی کا رحمت اللہ علیہ۔ اور میں اگلی بات کہتا ہوں، با قاسم نانوتوی تیرے علوم کا ہائے ہائے۔ قاسم نانوتوی نے ایک عجیب بات کی ہے، جب انگریز نے، جب ہندو نے بات چلی ہے نا، ہندو نے مسلمان کے ذبح کے مسئلے پہ، ہندو کیا کہتے کہ جانور نہ کھاؤ، گوشت نہ کھاؤ، حضرت عجیب جواب دیا۔ مولانا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے گوشت نہ کھانے کا انکار کرنے والا وہ انسان ہے جو انسانی فطرت کو بھی نہیں سمجھتا، انسانی فطرت کو بھی نہیں سمجھتا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ایک ہے جانور، جانور میں دو قسم کے جانور ہیں۔ بعض جانور وہ ہیں کہ جن کو رب نے وہ دان دیے جو چپکے ہیں سیدھے، اور بعض جانور وہ ہیں کہ جن کو رب نے دان دیے ہیں نکیلے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ جانور کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ کیوں؟ بعض جانور وہ ہیں جو چارہ کھاتے ہیں، ان کو دانت کون سے دیے؟ چپکے۔ اور جو گوشت کھاتے ہیں ان کو دانت نکیلے۔ کیوں؟ بعض جانوروں کے معدے میں گوشت جائے تو ہضم نہیں ہوتا، اور چارہ جائے تو، اور بعض جانور پٹھے کھائے تو ہضم ہوتا ہے، گوشت کھائے تو ہضم، اور بعض جانوروں کے معدے میں گوشت جائے تو ہضم ہوتا ہے اور پٹھے جائے تو ہضم۔ آپ بلی کو کھواؤ پٹھے، بلی کو کھواؤ، بلی کھا لے گی پٹھے، ہضم نہیں ہوگا نا۔ ماج نو کھواؤ 10 کلو گوشت، ماج کھا لے گی، بھینس نہیں کھاتی نا۔ اب مولانا قاسم نانوتوی کی سچی بات ہے، عجیب علوم ہے، آدمی اکشش کر اٹھتا ہے مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ پہ۔ مولانا قاسم نے فرمایا کہ ان جانوروں کے معدے دو قسم کے تھے، بعض معدے میں گھاس ہضم ہوتی ہے، گوشت ہضم نہیں ہوتا، اللہ نے چپکے دان دیے، اور بعضوں کے معدے میں گوشت ہضم ہوتا ہے، گھاس ہضم نہیں ہوتا، رب نے نکیلے دان دیے، اور رب نے انسان کا معدہ بنایا، گوشت بھی ہضم ہوتا ہے، اور اس کے معدے میں پالک بھی ہضم ہوتی ہے، ساگ بھی ہضم ہوتا ہے، سلاد بھی ہضم ہوتا ہے، پیاز بھی ہضم ہوتے ہیں، اس کے معدے میں گندم بھی ہضم، اس کے معدے میں گوشت بھی ہضم۔ تو رب نے چپکے دان بھی دیے جو آگے نظر آتے ہیں، رب نے نکیلے دان دی جس کو دان کہتے ہیں۔ یہ تو فطرت انسانی بتا رہی ہے گوشت کیا ہو۔ اگر رب نے گوشت نہیں کھلانا تھا یہ دانت رب نے بنائے کیوں؟ تو گال سمجھ آئی؟ اور بعض جانوروں کے دانت صرف نیچے ہوتے ہیں، ایسے آیا نہیں، اور بعضوں کے جانور اوپر بھی ہوتے ہیں۔ انسان کے سارا مال کھانا تھا نا، سارا، اس نے چنے بھی کھانے ہیں، اس نے دال بھی کھانی ہے، انہیں گوشت بھی کھانا ہے، انہیں پٹھے بھی کھانے ہیں۔ سلاد پٹھے ہی ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ پالک پٹھے ہی ہیں، ساگ پٹھے ہی ہیں، اور کیا ہے اس میں؟
یہ سب کچھ کھانا تھا، اللہ نے دانت دونوں قسم کے دے دیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اگر میں اسی عنوان پہ آج چلتا ہوں، اسی عنوان پہ کہ ذبح جانور پہ، ذبح پہ رب نے کیا حکمتیں رکھی ہیں اور کفر نے کون کون سے اعتراض کیے ہیں، آپ یقین کریں آپ دیوبندیت کے علوم پہ اٹھ کر اٹھے کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، کوئی انہوں نے شعبہ چھوڑا بھی ہے، کسی اعتراض کو حل نہیں بھی کیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، میں بلا تعصب کے کہتا ہوں، اللہ توفیق دے، بلا تعصب کے کہتا ہوں، دیوبندیت واحد وہ طبقہ ہے کہ تمہیں کوئی مسئلہ چاہیے ان کی کتاب موجود ہو، کوئی مسئلہ چاہیے مناظر موجود ہو، تم آزما کر دیکھ لو، اور کوئی شعبہ چاہیے وہاں علماء دیوبند موجود ہوں گے، ایسے ہے یا نہیں؟ جہاد میں جائے تو، تدریس میں جائے تو، اور میں عجیب بات کہتا ہوں دیوبندی وہ طبقہ ہے کہ جس کو اپنے نصاب میں کتابیں داخل کرنے کے لیے جب بھی ضرورت پیش آئی تو کتاب اس کی داخل کی ہے کہ جو انسان مجتہد تھا یا مقلد تھا، لیکن دوسرے لوگ ایسے موجود ہوں گے کہ اپنے مدارس کے لیے ضرورت پیش آئی تو کتابیں وہ پڑھائیں جو مقلدین کی تھی۔ یا اگر طلباء تشریف فرما ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں اپنے نصاب ان سے پوچھ لو، نصاب پورا گنوا دے، کتابیں میں بتا دوں گا کہ کون کون سی ہماری کتابیں ہیں جو پڑھی جا رہی ہے۔ خیر میں موضوع کی طرف آتا ہوں، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ جو ایک قربانی ابراہیم کی، قربانی کس کی؟ ابراہیم کی، سنت ابراہیم کی، یادگار ابراہیم کی، وہ قربانی رب نے دی ہے اور اس قربانی کو رب نے مانگا، ابراہیم نے دیا، اللہ نے اس کو سنت بنا کے آگے منتقل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو یاد، ابراہیم کی سنت ہے وہ ہے قربانی۔ اسی پہ آج ہمارا اشتہار ہمارا یادگار ابراہیم، اللہ ابراہیم کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ایک اعتراض اور سنیے، میں آگے بات کراتا ہوں اور سنیے، آج لوگوں نے نیا اعتراض نکال دیا۔ وہ اعتراض کون سا؟ اللہ ہم سب کو ملحدین سے محفوظ رکھے، اللہ مستشرقین سے محفوظ رکھے، اللہ کفر کے نرغے سے محفوظ رکھے، نیا شوشہ چھوڑا، نیا اعتراض کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے قربانی نہ دو، تم نے قربانی دی ہے، تم نے کروڑوں جانور ذبح کر دیے، مسلمان کروڑوں کی تعداد میں نہیں 1 ارب سے زیادہ ہے، تم نے ارب جانور ذبح کر دیے۔ اگر تم دمبے ذبح نہ کرتے، اگر بکرے ذبح نہ کرتے، اگر تم اونٹ ذبح نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ جتنی تم نے قربانی میں جانور خریدے تھے اس پیسوں کو تم اپنے پاس رکھتے، اس سے اسپتال بن جاتا، بیوہ کا علاج ہوتا، اس سے جہیز آ جاتا، اس سے بچیوں کی شادیاں ہو جاتی، اس سے رفائی کام ہوتے۔ تم نے کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کو لیا، اربوں روپیہ تم نے 3 دن میں خرچ کر دیا۔ یہ کیسا اسراف ہے، یہ کیسی فضول خرچی ہے؟ تمہیں چاہیے یہ تھا، آج مستشرقین نے یہ اعتراض پیدا کیا۔ اعتراض کیا تھا؟ اگر تم جانور ذبح نہ کرو بلکہ جانوروں کی بجائے ان پیسے کا جمع کر کے تم غریبوں کی ضروریات پوری کر دو تو کوئی غریب ضرورت مند باقی نہیں بچے گا، تو جانور کی بجائے تم ان کے پیسے دے دو۔ آج لوگوں نے اعتراض کیا، ہمارے اکابر علماء دیوبند نے جواب اس کا بھی دیا۔ ہمارے اکابر مولانا شرف علی تھانوی، مولانا مدنی، مولانا ننوتوی، علامہ انور شاہ کشمیری، ہمارے اکابر نے جواب دیا، فرمایا کم مکلو، اعتراض کرنے والا وہ ہے جو انسان جو اس اسلامی نظام کو نہیں آتا۔ اسلام نے کہا کہ اگر تمہارے پاس مال موجود ہے تم سال میں زکات دو، تمہارے پاس زمین موجود ہے اس میں سے عشر دو، تم نے زکات بھی دینی ہے، تم نے عشر بھی دینے۔ اگر بیوی ہے خرچہ خامد اٹھائے، اگر بیٹیاں ہیں خرچہ باپ اٹھائے، اگر نابالغ اولاد ہے خرچہ باپ کے ذمہ ہے، اگر معذور ہو جائے خرچہ حکومت کے ذمہ ہے۔ تو رب نے سارے شعبے دے دیے، تم زکات بھی ادا کرو، تم عشر بھی ادا کرو۔ اس کے علاوہ رب نے صلہ رحمی کا حکم دیا، رب نے صدقے کا حکم دیا، اگر تم صدقات بھی دو، اگر تم زکات بھی دو، اگر تم عشر بھی دو، دنیا میں غریب کوئی نہیں بچے گا۔ ایک مسئلہ رہ گیا تھا نا، اب تمہیں قربانی کے جانور کی قیمت دینے کی حاجت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مال بھی دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان بھی دی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دولت بھی اللہ کی راہ پہ دی ہے، لیکن ابراہیم نے ایک قربانی یہ دی، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چڑھائی ہے اور رب نے بیٹے کو بچا لیا، رب نے دمبا دیا، رب نے بکرا مہنگا دیا۔ وہ ابراہیم کی قربانی رب کو پسند آئی ہے۔ تم لاکھ روپیہ ادا کر دو وہ سنت زندہ نہیں ہوگی، تم کروڑوں روپیہ دے دو وہ یادگار زندہ نہیں ہوگی۔ اگر تم نے ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کو زندہ رکھنا ہے، رب کہتا ہے چھری پہ، پھر گائے کی گردن پہ، پھر چھری پہ بکرے کی گردن پہ۔ لوگ پوچھیں گے ارے بکرا ذبح کیوں کیا؟ کہتے اپنے دادے کی یاد کو تازہ کیا، اپنے دادے کی یاد کو تازہ کیا۔ اب دادی ابراہیم کی یاد ہسپتال سے تازہ نہیں ہوتی، دادی ابراہیم کی یاد بچی کے نکاح سے تازہ نہیں ہوتی، دادی ابراہیم کی یاد یہ زکات سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا اگر بیوہ موجود ہے زکات دینا، اگر مستحق موجود ہے عشر دینا، تیری اولاد ہے خرچہ تو کر لے، لیکن ابراہیم کی تو نے یاد کو بھی زندہ رکھ لے۔ وہ دولت سے نہیں، وہ بکرے سے ہوگی۔ وہ کیسے ہوگی؟ عجیب لوگوں نے اعتراض کیا۔ اور ایک اور حکمت سنو، میں نے تو ایک حکمت نہیں میں 2-4 عرض کرتا ہوں، حکمتوں کے
انبار ہمارے اکابر علماء دیوبند نے لکھ دیے۔ آگے سنیے ایک اور حکمت کیا تھی، میرے اللہ نے مسلمان کو حکم دیا تم نماز پڑھو، رب نے حکم دیا تم روزہ رکھو، رب نے حکم دیا تم حج کرو، رب نے حکم دیا تم زکات دو، رب نے حکم دیا جہاد کرو۔ حکم دیا کہ نہیں؟ بولتے نہیں دیا نا حکم۔ اب جہاد کرو گے تو خون تو نکلنا ہے، نکلنا کہ نہیں؟ تم نے ڈرنا ہے۔ اللہ فرمایا قربانی دیو، جانور ذبح کرو کہ تھوڑا ڈر اترے، کچھ خوف ختم ہو، کوئی جانور ذبح ہوتا دیکھو گے تمہیں ہوش آئے۔ اسی وجہ سے مسئلہ یہی ہے کہ جب قربانی دو تو جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ کس کو؟ اپنے ہاتھ سے۔ کل کو تم نے کافر کو ہاتھ سے ذبح کرنے، جانور کو ذبح کر کے مشق کرو تاکہ یہ ہمدردیاں بے تکی تمہارے دل سے نکل جائیں۔ نہیں سمجھے؟ او بھائی جانور کو ذبح کیا تو کس کے حکم پر؟ بولیے کس کے حکم پر؟ تو کافر کو ذبح کس کے حکم پہ؟ اگر رب حکم دے جانور کو ذبح کرے تو کرتے نا، رب کہتے کافر کو ذبح کرے تو ذبح کرتے نا۔ کیوں؟ یہ جانور ہے، وہ کافر ہے، اگر اس کو ذبح کرنا جائز ہے تو اس سے بدتر کو ذبح کرنا جائز کیوں نہیں ہوگا؟ کرتے ذبح اس کو بھی۔ تو رب نے مسلمانوں میں جذبہ جہاد کو زندہ رکھنے کے لیے فرمایا تم قربانی بھی دو، خون بہانا بھی سیکھو، جان لینا بھی سیکھو، کچھ حوصلہ پیدا ہو، کچھ ہمت پیدا ہو۔ اس لیے قربانی کے لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ سائی ذبح نہ کرے، خود ذبح کرو۔ لیکن لوگ ہمت نہیں پہنتی، ہمت نہیں پہنتی، ہمت نہیں پہنتی۔ بھائی ہمت کرو، جانور کو ذبح کرو۔ اگر ہمت نہیں پڑتی، تم ذبح نہیں کر سکتے، پھر کسائی ذبح کرے تم اوپر کھڑے تو ہو جاؤ نا۔ مسئلہ تو یہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ابراہیم کی یادگار وہ قربانی ہی سے ہوتی ہے، ابراہیم کی یادگار وہ قربانی کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس کے اللہ نے فرمایا کہ تم قربانی دو۔ خاتم الانبیاء سلم کے پیغمبر کے جو صحابہ ہیں انہوں نے سوال کیا رسول اللہ ما ھذا قضائی، اللہ کے پیغمبر ہم جو قربانی دیتے ہیں، ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے قربانی؟ تو پیغمبر نے جواب یہ دیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادے تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جو قربانی دیں گے، ہم جو جانور ذبح کریں گے، اس جانور ذبح کرنے میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، اللہ تمہیں ہر بال پہ نیکی عطا فرمائیں گے، اللہ ہر بال پہ رب تمہیں نیکی عطا کرے گا۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بعض جانوروں کے بال نہیں ہوتے، وہ اون ہوتی ہے، ان کا حکم کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرح بکری کے بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے، اس طرح اون والے جانور پر بھی بال ہوتے ہیں، اللہ تمہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی دے گا۔ تو پیغمبر نے قربانی کو سنت قرار دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھنا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم مانتے ہیں، حضرت خاتم الانبیاء کو بھی ہم مانتے ہیں، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم ابراہیم کی ملت ہیں اور پیغمبر کی امت ہیں۔ ابراہیم کی کیا ہے اور حضرت رسول اللہ کی کیا ہے؟ امت اور ملت میں کیا فرق ہے؟ امت اور ملت میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو پھر میں بیان نہ کروں، میں آگے چلوں، اگر نہیں فرق تو میں اس کو چھیڑوں۔ بھائی پتہ ہے ملت اور امت میں کیا فرق ہے؟ ہم حضرت ابراہیم کی ملت اور حضرت رسول اللہ کی امت، مطلب ملت ابراہیم حنیفہ، فرمایا ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو۔ ملت ابراہیم کی ملت، حضور کی امت۔ ملت اور امت میں فرق، جن کے اصول ایک ہوں ان کو ملت کہتے ہیں، جن کے اصول اور فروع ایک ہوں ان کو امت کہتے ہیں۔ جو اصول ابراہیم کے وہی اصول اس امت کے، اصول میں ہم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں تو ان کی ملت ہے، مگر مسئلہ ابراہیم کے نہیں، مسئلہ خاتم الانبیاء۔ تو اصول میں اتحاد کو ملت اور اصول اور مسائل میں اتحاد کو امت کہتے ہیں۔ اس لیے ہم ابراہیم کی ملت ہیں اور خاتم الانبیاء کی امت ہے۔ اب مسئلہ آیا قربانی کا، ہم نے قربانی دینی ہے، ابراہیم کی سنت ہے، ہم جانور ذبح کریں گے، ابراہیم کا طریقہ ہے، ہم جانور کو ذبح کریں گے، عبادت کو سمجھ کر، عبادت سمجھ کر ذبح کریں گے۔ جب آپ نے جانور کو ذبح کرنے، اب دو قسم کے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ایک وہ جو نظر آئے گا اور ایک وہ جو نظر نہیں آئے گا۔ جو نظر نہیں آتا اس نے محنت تمہارے اوپر یہ کرنی ہے کہ جانور ذبح مت کرو، قربانی مت دو، اور اگر تم نے قربانی دینی بھی ہے تو پھر تم نے لمبا چوڑا ڈمبا پالنے کی حاجت نہیں ہے، 3000 کا حصہ دے کے اپنی جان چھوڑو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گائے میں شرکت کرنی گناہ ہے، گائے میں شرکت کرنا عبادت ہے، تم ذبح میں شرکت کر سکتے ہو۔ اگر تمہاری پسلی کمزور ہے تو قربانی گائے میں دے لو یا اونٹ میں دے لو۔ اصل مسئلہ یہی ہے، جانور وہ ذبح کرو۔ اللہ کے پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی میں کون سا جانور ذبح کرے؟ فرمایا اغناہا ثمرا وانفسھا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم جانور ایسا ذبح کرو جو
کہیں گے حصہ ڈالنا جرم نہیں ہے، حصہ ڈالو گے قربانی تب بھی ہو جائے گی، لیکن اصل یہ ہے کہ جانور قیمتی بھی ہو عمدہ بھی ہو، جانور قیمتی بھی ہو عمدہ بھی ہو۔ تو شیطان محنت کیا کرے گا کہ تم میں قربانی نہیں کرنی، مال میں خرچ ہوگا، قربانی نہیں کرنی، اب وہ بہانے تلاش کرے گا، عذر تلاش کرے گا تاکہ جانور قربانی تم قربانی نہ دے سکو۔ جانور انسان شیطان محنت یہ کرے گا کہ تم نے قربانی نہیں دینی، اور ایک طبقہ اور محنت کرے گا، وہ تمہیں قربانی سے منع نہیں کر سکتا مگر مسائل ایسے پیش کر دے گا، اگر ان مسائل پہ عمل کر لیا تو پھر قربانی تمہاری اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگی، قربانی ختم ہو جائے گی۔ وہ نئے نئے مسئلے پیش کرے گا۔ میں صرف ایک دو مسئلے پیش کر کے اس کے بعد اپنی آپ کے سامنے معروضات ختم کروں گا، اگر آپ کے رکے ہوں گے میں انشاءاللہ اس کا اللہ نے چاہا تفصیلاً جواب عرض کروں گا۔ اب یہ بات سمجھو، ہم نے کہا قربانی ابراہیم کی سنت ہے، یہ قرآن کریم میں سنت کا لفظ نہیں ہے، یہ قرآن کریم میں نہیں، اللہ کے پیغمبر کی حدیث مبارک میں سنت کا لفظ ہے۔ آگے سنیے، قربانی کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے مگر تفصیلات اللہ کے پیغمبر کی حدیث مبارک میں موجود ہے۔ اب ہم کہتے ہیں ہم نے عمل قرآن پہ کرنا ہے مگر قرآن کی تشریح حدیث پیغمبر ہے، ہم نے حدیث پیغمبر کی روشنی پہ قرآن پہ عمل کرنے، لیکن حدیث پیغمبر پہ عمل کریں گے تو کیسے کریں گے؟ حدیث پر عمل کرنے کے اصول موجود ہے، اگر اصولوں کے مطابق پیغمبر کی حدیث پہ عمل کرو گے عمل بالحدیث ہوگا، اگر اصول چھوڑ کر عمل کرو گے عمل بالحدیث نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ کیا تھا یہ تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ آج ساری دنیا کہتی ہے پیغمبر کی حدیث پہ عمل کرو، ہم بھی کہتے ہیں اور طبقہ بھی کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے حدیث پیغمبر پہ عمل کرنے کا اصول ہے یا نہیں؟ اگر اصول ہے اصول سے بات کرو، اگر اصول نہیں ہے بغیر اصول کے بات کرو۔ ان دنوں میں مسئلہ پیش آئے گا، نمبر ایک مسئلہ یہ پیش آئے گا کہ ہم نے جانور کون سے ذبح کرنے ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں اگر حدیث سے مبارک کو تلاش کرو گے، اگر علماء کی بات کرو گے، اگر فقہاء کی بات کرو گے تو جانور تمہیں نظر آئیں گے۔ بھیڑ اور بکری کو قربانی میں ذبح کر دو، گائے اور بھینس کو قربانی میں ذبح کر دو، اونٹ کو قربانی میں ذبح کر دو۔ اب ایک مفتی عبدالستار موجود ہے اور ایک جماعت کے غریب ہے، کراچی میں فوت ہوئے، کراچی میں ان کا ادارہ جامعہ استاریہ کے نام سے موجود ہے، فتاوی استاریہ لکھا اور اس میں مسئلہ درج کیا اگر تم قربانی میں گھوڑا ذبح کرنا چاہو، یہ بھی کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہے، اور کم از کم 35 علماء کے دستخط موجود ہیں کہ گھوڑے کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ نمبر 2 اسی فتاوی استاریہ میں موجود ہے کہ بکرا اگر تمہیں مہنگا ہو اور لینا مشکل ہو، آدمی سوال کرتے حضرت اب بکرا بہت مہنگا ہو گیا، ہم قربانی کیسے دیں؟ رب قرآن میں کہتے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ ہمارے پاس بکرا نہیں ملتا، بہت مہنگا ہو گیا، اب کیا ذبح کرے؟ فرمایا بکرا نہیں ملتا تم مرغ ذبح کر لو۔ فتاوی استاریہ مسئلہ موجود ہے۔ آگے چلیے، ایک اور آدمی نے مسئلہ پوچھا حضرت اگر ہم مرغی کا انڈا قربانی میں دینا چاہیں قربانی ہو جائے گی؟ فتاوی استاریہ میں موجود ہے۔ کہا بالکل، اگر تم مرغی کے انڈے کی قربانی دو گے تو بھی حدیث تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ اب میں کہتا ہوں اب اصول حدیث کی روشنی میں کوئی مجھ سے گفتگو کرے کیا بکرے کے علاوہ مرغی کی قربانی دینا جائز ہے؟ مرغی کے انڈے کی قربانی دینا جائز ہے؟ کیا گھوڑے کی قربانی دینا جائز ہے؟ میں اس بات پہ کھلے عام چیلنج کرتا ہوں، جو چاہے اور یہ کہتا ہوں حدیث میں موجود ہے گھوڑے کی قربانی کا ذکر، مجھ سے بات کرو اصول حدیث کی روشنی میں، جو کہتے ہیں مرغ کی قربانی جائز ہے اصول حدیث کی روشنی میں پھر بات کرو۔ اگر کوئی کہتے ہیں انڈے کی قربانی جائز ہے پھر اصول حدیث کی روشنی میں بات کرو۔ بات اصول حدیث سے ہوتی ہے نا، بغیر اصول کے بات نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا جب تم ذبح کرو گے نمبر 1 گائے کو، یہ نمبر 1 تم بھیڑ بکری کو ذبح کرو، نمبر 2 گائے اور بھینس کو ذبح کرو، نمبر 3 اونٹ کو ذبح کرو۔ یہ 3 قسم کے جانور موجود ہیں۔ جب مسئلہ آئے گا نا گائے کا تو بعض لوگ کہیں گے ذبح کر لو، جب مسئلہ آئے گا بھینس کا تو ذبح نہ کرو۔ گائے کے ذبح نہ کرنے کے، گائے کی قربانی نہ دینے پہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے، صرف ایک دلیل پیش کریں گے، کہتے نہیں کوئی بھینس کی قربانی نہ دو۔ دلیل کیا؟ کہتے اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے بھینس کی قربانی نہیں دی، پیغمبر کے صحابہ نے نہیں دی۔ جب پیغمبر سے ثابت نہیں ہے تم کیسے ذبح کرو گے؟ پیغمبر کے صحابہ ثابت نہیں، تم ذبح کیسے کرو گے؟ میں دلائل الگ دوں گا، سوال الگ کروں گا۔ میرے دوستو سوال یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے پیغمبر نے بھینس کی قربانی اگر نہیں دی، اللہ کے پیغمبر نے اگر بھینس کی قربانی اور اللہ کے پیغمبر نے نہیں دی، اگر بھینس کی قربانی حضرات صحابہ نے دی، تم نے ناراض ہو کر کہہ دیا کہ جی ہم نہیں کرتے، تو میں پوچھتا ہوں اللہ کے پیغمبر نے مینڈے کی قربانی دی ہے تو دمبے کی قربانی اللہ کے پیغمبر نے دی ہے؟ دمبا عرب کا جانور نہیں ہے، دمبا فلسطین کا جانور ہے، دمبا مکہ مدینے کا جانور نہیں ہے، دمبا عجم کا جانور ہے۔ تو پیغمبر نے دمبے کو ذبح کیا، پھر دمبے کی قربانی کس طریقے سے ثابت ہے؟ اور اسی طرح
میں پکی ہوئی قسمیں کرواؤں گا کہ کس کس قسم کی اللہ کے پیغمبر نے قربانی دی ہے. نبی قربانی دیتے غنم کی. غنم کس کو کہتے ہیں؟ پیغمبر قربانی دیتے شاخ کی. شاخ کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر قربانی دیتے بکر اور گائے کی. بکر کسے کہتے ہیں؟ تو یہ معنی کون بیان کرے گا؟ یہ معنی فقیہ بیان کرے گا، یہ معنی صاحب لغت بیان کرے گا. میں اس لیے کہتا ہوں بکر کسے کہتے ہیں؟ لغت کی کتابیں اٹھاؤ، فقہا کی باتیں اٹھا لو، علی المرتضیٰ سے پوچھ لو. مسند فردوس دہلوی کے اندر روایت موجود ہے. نمبر 2 کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق کے اندر علی المرتضیٰ سے موجود ہے. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں البقرۃ الجاموس فی الاضحیۃ عن سبعۃ. علی المرتضیٰ کا قول موجود ہے الجاموس فی الاضحیۃ عن سبعۃ کہ بھینس اگر قربانی میں ذبح کی جائے تو اس کے اندر شریک 7 آدمی. اللہ اکبر. کس کے ارشاد ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کا. نمبر 2 امام ابو حنیفہ جو تابعی ہیں، امام مالک تبع تابعی ہیں، امام محمد تبع تابعی ہیں، امام ابو یوسف تبع تابعی ہیں، امام حسن بصری تابعی ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ جو تابعی ہے وہ کہتے الجاموس بمنزلۃ البقرہ، وہی حکم بھینس کا جو حکم گائے کا، وہ حکم بھینس کا جو حکم گائے کا. اور اگلی بات میں کہتا ہوں ایک بات نشین فرما لو، جو نصاب زکات کا وہی نصاب قربانی کا، جو نصاب زکات کا وہی نصاب قربانی کا. زکات اور قربانی کا نصاب الگ الگ نہیں ہے. فرق یہ ہے زکات تب فرض ہوگی جب سال گزر جائے اور قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے. نصاب دونوں کا ایک ہے. اگر کسی آدمی کے پاس 30 گائے ہوں تو قربانی میں تمہیں دینی پڑے گی، اور اگر 30 گائے نہ ہو 30 بھینسیں ہو تو پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا، صرف دیوبندی نہیں، اہل حدیث دیوبندی نہیں، غیر مقلدین، صرف یہی نہیں ہے، ساری دنیا کے علماء. کسی سے پوچھو اگر بھینس 30 ہو جائے قربانی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کہو گے جی دیں گے. ان سے پوچھو کیا نبی کے دور میں بھینس میں زکات ہوتی تھی؟ پوچھو بھی اگر 30 بھینسیں موجود ہو زکات دیں گے؟ کہو گے دیں گے. آپ کیا سوال کرو کیا پیغمبر کے دور میں بھینس کے اندر زکات تھی؟ کسی نے زکات دی ہے؟ پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی نے بھینس میں زکات دی ہے؟ کہیں گے جی نہیں. پوچھو پھر کیوں ہے؟ کہیں گے اس لیے کہ زکات کے مسئلے میں جو حکم گائے کا کوئی حکم بھینس کا امت کا اجماع ہے. میں کہتا ہوں جس امت کا اجماع بھینس کی زکات پر ہے اسی امت کا اجماع بھینس کی قربانی پر. اور اجماع امت مستقل دلیل ہے. چلیے ایک سوال میں کرتا ہوں، اس سوال کو نوٹ کرو. جب آپ نے کہنا بھینس کی قربانی تو کہتے ہیں جی بھینس کی قربانی نہیں ہے، دلیل کیا دی ہے؟ توجہ رکھنا، دلیل کیا؟ کہتے ہیں جی پیغمبر سے بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے، صحابہ سے بھینس کی قربانی ثابت. آپ فوراً سوال کرو اگر پیغمبر سے بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے تو پیغمبر سے بھینس کا گوشت کھانا بھی ثابت نہیں ہے. اگر صحابہ سے بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے بھینس کا گوشت کھانا بھی ثابت. پھر گوشت کھانا بھی چھوڑ دو، کٹا کھانا چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو. پھر اگر کوئی بھینس کی قربانی دے تو اس کی کھال لینا بھی پیغمبر سے ثابت، صحابہ سے ثابت، تو کیوں لیتے ہو؟ چھوڑ دو اس کو. اگر اسی بات کو دلیل بنانا ہے تو تم ان کو بھی چھوڑ دو. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ بھینس کی قربانی علی المرتضیٰ کا قول، بھینس کی قربانی تابعین کے اقوال، بھینس کی قربانی امت کا اجماع اور بھینس کی قربانی قیاس، تو بھینس کی قربانی تو دلائل سے ثابت ہے. اس لیے اگر اب بات نہ چلے، اب اللہ نے فضل فرمایا، پہلے مسئلہ ہم بیان کرتے تھے، ملتان کے غیر مقلد مولوی حافظ نعیم الحق ملتانی نے مستقل کتاب لکھ دی ہے بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ. اس میں بھینس کے جواز پہ سارے دلائل جمع کر دیے ہیں اور جو دلائل ان کے تھے ان کا جواب دے دیا ہے. اور اگلی بات میں کہتا ہوں بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ تم یہاں جاؤ گے تو ممکن ہے کتاب نہ ملے، مجھ سے رابطہ کرو گے تو یقیناً مل جائے گی انشاءاللہ، یقیناً انشاءاللہ میں تمہیں دوں گا کتاب. مجھ سے رابطہ کر نہیں ملتی تو غیر مقلد عالم لے کر اب یہ ثابت کر دیا کہ بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے. آگے مسئلہ سنیے، عجیب یہ مسائل ہے، آدمی کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور سنتے بھی تعجب آتا ہے کہ یا اللہ یہ بھی مسائل تھے. اور اگر تم نے گائے کی قربانی دینی ہو، اگر اونٹ کی قربانی دینی ہو تو گائے اور اونٹ کے لیے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ گائے میں 7 آدمی شرکت کر سکتے ہیں،
7 سے زیادہ نہیں. اور اگر اونٹ کی قربانی دینا چاہو تو اونٹ میں 7 شرکت کر سکتے ہیں, 7 سے زیادہ شرکت نہیں کر سکتے. وہاں جاؤ گے تو کہیں گے گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 10 آدمی. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں گائے میں 7 آدمی تو اونٹ میں بھی 7 آدمی. وہ جاؤ گے بھائی یہ تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ کہتے ہیں بالکل دلیل موجود ہے. کس کتاب میں؟ کہتے ہیں مشکات شریف میں موجود ہے, جو بندی کو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. وہاں لکھا ہوا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ہم پیغمبر کے ساتھ سفر میں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر, ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ سفر میں تھے. فحضر الاضحیٰ, قربانی کا دن آ گیا, ہم نے پیغمبر کی موجودگی میں گائے کو بھی ذبح کیا, ہم نے پیغمبر کی موجودگی میں اونٹ کو بھی ذبح کیا. گائے میں 7 آدمی تھے, اونٹ میں 10 آدمی تھے. دیکھو مشکات موجود ہے, آپ کو بھی مشکات میں تو موجود ہے. مشکات نے کسی اور کتاب کا بھی حوالہ دیا ہوگا, اصل کتاب کون سی ہے؟ وہ کہے گا جامع ترمذی میں موجود ہے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, فوراً ترمذی اٹھا لو, آپ پریشان مت ہونا, فوراً ترمذی اٹھا لو اور پھر ترمذی اٹھا کر حدیث دیکھ لو. کبھی ایک حدیث پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ہی پریشان ہوتے ہیں, تو پریشان مت ہو, حدیث پوچھو, کوئی بھی کتاب کھول کر دکھا, اس کتاب میں ساری حدیث دیکھ لو. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جگہ پر تھا, ایک بریلوی کہنے لگا کہ جی جنازے کے بعد تم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ میں نے کبھی نہیں مانگتے, نبی پاک سے نہیں ہے, صحابہ سے نہیں ہے, خلفاء سے نہیں ہے, تابعین سے نہیں ہے, ہماری فقہ میں نہیں, ہم نہیں مانگتے. کہتے جی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مانگو. میں نے کہا حدیث موجود ہے؟ کہتے مشکات میں موجود ہے. میں نے کہا کھولو مشکات اور پڑھو مشکات. کہتے مشکات میں لکھے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء, کہ جب میت پر نماز پڑھو تو دعا مانگو. دیکھو موجود ہے. میں نے کہا بھی اگلی حدیث پڑھ, آگے بھی پڑھو. تم نے ایک حدیث کو پڑھا, آگے چلو. اسی مشکات میں اس حدیث کے متصل آگے موجود ہے پیغمبر کا عمل. فلما صلی علی المیت قال اللهم اغفر لحینا ومیتنا, کہ جب پیغمبر نے جنازہ پڑھا تو پیغمبر نے دعا مانگی اللهم اغفر لحینا. میں نے کہا جو پیغمبر فرماتے ہیں اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. اگر اس دعا کا معنی یہ ہوتا کہ میت پر جنازے کے بعد دعا مانگو, پھر پیغمبر اللهم اغفر لحینا ومیتنا جنازے کے بعد دعا مانگتے. اگر پیغمبر جنازہ پڑھتے ہیں اور جنازے میں دعا مانگتے ہیں, اس کا معنی یہ ہوا کہ جنازے میں دعا مانگنے کا حکم ہے, بات کا حکم نہیں ہے. پھر کہ اس کا کیا معنی جی؟ حضور نے فرمایا جب تم جنازہ پڑھو تو دعا مانگو. مسئلہ سمجھنا, جب جنازہ پڑھو تو دعا مانگو. تو کا معنی بعد میں ہوتا ہے. میں نے کہا سمجھدار ماں اپنے بچے کو جب اسکول بھیجتی ہے اور ٹریفک ہوتی ہے, رش ہوتا ہے, تو سمجھدار ماں اپنے بیٹے کہتی ہے بیٹا رش بہت ہے, جب سڑک سے گزرو تو خیال کرنا. سڑک سے گزرو پہلے لت توڑانا پھر خیال کرنا. یہی مان ہے او بھائی, یہی مان ہے اس کا. ماں کہتی ہے بیٹا جب سڑک سے گزرے ہو تو خیال کرنا. یہ مانا گزرنے کے بعد خیال کرنا, مانا کہ تمہارا گزرنا خیال اکٹھا ہو. بیٹا جب گزرو تو خیال سے گزرنا, یعنی خیال کے گزرنا بھی ہو اور خیال بھی ہو, دیکھ دیکھ کر گزرنا. اللہ کے پیغمبر نے مسئلہ سمجھایا کہ جب تم عام نمازیں پڑھتے ہو اللہ کے لیے پڑھتے ہو, لیکن تم جنازے پر جاتے ہو تو اللہ کے لیے سارے نہیں پڑھتے, دعا نہیں آتی تب بھی جنازہ. اللہ کے لیے ہوتا دعا یاد کر لیتا نا, دعا نہیں آتی تب بھی جنازہ. کیوں؟ میں نہ گیا ہونا نہیں ہونا, ان کے باپ پر میں نہ گیا تو کل کو میرے باپ پر کیسے آئیں گے؟ اب اللہ کے نبی فرمایا تم نے شفاعت کرنی ہے, تم نے سفارش کرنی ہے, تم نے دعا مانگنی ہے. تو جب میت پر جو جنازہ پڑھو اور پھر دعا مانگو تو تم نے دعا کیسے مانگنی ہے؟ اخلاص سے مانگنا, اللہ کے لیے مانگنا, برادری کے لیے نہ مانگنا, اللہ کے لیے مانگنا. اس کا آخری وقت ہے, وہ دنیا سے جا رہا ہے, تم اس سے الگ ہو رہے ہو, کم از کم آخری بات تو اخلاص سے اس کو رخصت کر دو. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. اب ہم نے کہا نماز جنازہ تو تھوڑی دعا, نماز جنازہ تو ایک ضمن بات آگی میں کہتا جاؤں. بعض لوگ عجیب دھوکہ دیتے ہیں. عجیب دھوکہ کون سا؟ ہمیں کچھ کہیں گے دوسروں کو کچھ کہیں گے. آپ کو وہ کیسے؟ بعض لوگ کہیں گے جب تم جنازہ پڑھو تو فاتحہ پڑھو, جنازہ پڑھو تم نے فاتحہ پڑھنا. کیوں پڑھنی ہے فاتحہ؟ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا